آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد مدینہ تشریف لے آئے۔ آفٹر مائگریشن وہ پہلے یثرب تھا، حضور نے قدم رکھے تو مدینہ بنا۔ آپ کے جو غلامان رسول ہیں ان کا سلسلہ روز افزوں بڑھتا چلا جا رہا ہے، اسلام پھیلتا چلا جا رہا ہے اور لوگوں کے کانوں میں حضور کی باتیں پڑ رہی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ یہ یہودیوں کے بہت بڑے امام تھے۔ مدینہ منورہ کے اندر ہی ایک قبیلہ تھا، قبیلہ بنو نذیر اور بنی قریظہ، جن کے ساتھ بعد میں غزوہ احزاب ہوا، غزوہ خندق ہوا۔ یہ دو بڑے قبیلے تھے یہودیوں کے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے بھی بہت تھے، لیکن جب مسلمانوں کے سامنے آتے تھے تو اکٹھے ہو جاتے تھے۔ اور یہ کفر کا وتیرہ ہے، کفر آپس میں جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو جتنے بھی لڑتے ہوں، لیکن جب مسلمانوں کے سامنے آتے ہیں اسلام کی دشمنی کے لیے تو وہ سارا کفر ایک طرف اکٹھا ہو جاتا ہے، ایک طرف کفر اکٹھا ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو بھی یہ ہدایت عطا فرمائے کہ ہم بھی جو ہیں وہ کفر کے مقابلے میں اکٹھے ہو جائیں۔ تو بنی نذیر اور بنی قریظہ یہ آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے۔ ان کا سردار تھا عبداللہ بن سلام اور ان کا امام بھی تھا، بہت بڑا کتب سماویہ تورات زبور انجیل کا بہت بڑا عالم فاضل تھا اور بہت ایکسپرٹ تھا، ان کا منجھا ہوا عالم تھا یہ بھی۔ تو کہتے ہیں کہ جب میں نے باتیں سنی ہر طرف سے، کوئی ان کے مبارک ابروں کی باتیں کر رہا، کوئی کہتا ہے کہ یار دیکھا نہیں جب وہ مسکراتے ہیں تو ان کے سامنے والے دانتوں سے نور نکلتا ہے، سبحان اللہ۔ کوئی کہتا ہے کہ یار آپ نے ان کی چمکتی ہوئی پیشانی نہیں دیکھی، کتنی خوبصورت اور حسین ہے، کوئی کہتا ہے ان کی ریش مبارک کتنی پیاری ہے، کوئی کہتا ہے ان کی زلف عنبری کیا بات ہے، کوئی کہتا ہے یار کیا ان کی چال ڈھال ہے، دل میں اتر جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ کوئی آنکھوں کا تذکرہ کرتا ہے، کوئی گردن سراہی جیسی ہے اس کا تذکرہ کرتا ہے، کوئی آپ کے کانوں کا ذکر کرتا ہے، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ کوئی آپ مطلب یہ کہ وہ ڈنگ اور اداؤں کے جب ذکر سنے وہ صحابہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیوں کا بھی ذکر کیا کرتے تھے۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے تھے، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں پاؤں کی سامنے والی انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی کو دیکھا، آج تک میری آنکھوں سے وہ حسن ختم نہیں ہوتا، ہر وقت وہ انگلی میری آنکھوں کے سامنے رہتی۔ اس طرح وہ حضور کے حسن کے چرچے کیا کرتے ہیں۔ حسن و جمال کا تذکرہ جب سنا حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میں نے کہا میں تو بہت بڑا عالم فاضل ہوں یہودیوں کا، تو میں کیسے اس کے ہاتھ چڑھ سکتا ہوں، تو میں ہی اس کو تبلیغ کروں گا، میں ہی اس کو اپنا بنا لوں گا اپنی تبلیغ کے ذریعے۔ میں نے بڑے بڑے لوگوں کو اپنی طرف قائل کر لیا، تو کیوں نہ میں اس کو بھی جا کر قائل کروں، اس کو بھی جا کر قائل کروں۔ یہ نظریہ لے کر اپنے کانفیڈنس کے ساتھ، بہت بڑے کانفیڈینشل تھے، اتنے بڑے عالم فاضل، مسجد نبوی میں آ گئے۔ کہتے جب میں داخل ہوا نا تو میرے کانوں میں ان کی آواز پہنچی، وہ جو باتیں کر رہے تھے نا وہ باتیں تو ساری کی ساری الہامی باتیں تھیں، کوئی بھی ان میں سے ایک بات کسی عام آدمی کی لگ ہی نہیں رہی تھی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے آسمانوں سے اتر رہی ہیں اور وہ ان کو دیکھ دیکھ کر آگے سنائی جا رہی ہے۔ پہلے تو ان کی باتیں سنی، ابھی چہرہ دیکھا نہیں ہے، لیکن پھر جب میں قریب گیا، آگے گیا، فَلَمَّا رَأَيْتُهُ جب میں نے ان کے چہرے پر میری نظر پڑی تو ان کی نگاہ بھی میرے اوپر پڑ گئی، جس پہ محشر میں بخشا گیا، جس کے اوپر وہ نگاہ پڑ گئی اس پر کرم ہو گیا۔ کہتے ہیں جب میں نے پہلی نظر ان کو دیکھا، تیری پہلی نظر ہائے جادو، دل اب تک دعائیاں دے رہا، ایک نظر جو پڑی حضور کی، کہتے فَلَمَّا رَأَيْتُهُ جب میں نے ان کی طرف دیکھا، ان حسن وجہہ لیس بوجہ الکذاب، کہتے خدا کی قسم ان کا چہرہ اتنا حسین تھا کہ کسی جھوٹے کا ایسا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ میرے دل میں اتر گیا چہرہ دیکھتے ہی دیکھتے۔ فَعِنْدَ ذَلِكَ اسی ٹائم
اسی وقت دیر بھی نہیں لگی، اشہد میں نے گواہی دی ان رسول اللہ حقاً یہ واقعی اللہ کے سچے رسول۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علماء اہل سنت زندہ۔ سیاہیاں مجھ میں، داغ مجھ میں، چلیں جلیں اسی کے چراغ مجھ میں، میرے گناہوں پہ اس کا پردہ وہ میرا معیار زندگی ہے، میں اس کی مٹھی کا ایک جگنوں وہ میرے اندر کی روشنی ہے، اسی کے قدموں میں راہ میری، میری اسی کی پیاسی ہے چاہ میری، اسی کی مجرم میری خطائیں، اسی کی رحمت گواہ میری، اسی کا غم مجھ کو ساتھ رکھے، وہی میرے دل پہ ہاتھ رکھے، وہ درد بھی ہے سکون بھی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے، نہ اس سے بارے عمل اٹھے گا، نہ عزب ہی کوئی ساتھ دے گا، اگر کہے گا تو روز محشر خدا سے میرا نبی کہے گا، سیاہیاں داغ صاف کر دے، اسے بھی مولا معاف کر دے، اسے بھی مولا معاف کر دے، یہ میرا عاشق ہے امتی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے، کمال خلاق ہے، کمال خلاق ساری مخلوق سے کمال خلاق ہے ذات اس کی، حسن و جمال ہے حیات اس کی، بشر نہیں عظمت بشر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ پہلی نظر جب دیکھا تو حضور کا حسن میرے دل میں اتر گیا اور میں پکار اٹھا کہ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں، واپس چلے گئے۔ جب اپنے قبیلے میں پہنچے اعلان کر دیا کہ میں مسلمان ہو گیا، میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا۔ جب اپنا اعلان کیا، بنو قریظہ بنو نذیر دونوں مخالف ہو گئے، دونوں اکٹھے ہو گئے، انہوں نے جناب سختیاں کی، معاشی بائیکاٹ کر دیا، گھر سے نکال دیا، سب کچھ مال و دولت ان کا چھین لیا، رشتہ داریاں ختم کر دی، اور جو ہے ذلیل اور رسوا کر کے ظاہری طور پر وہاں سے نکال دیا۔ اب ایک پریشانی کی کیفیت ہے، ٹوٹا ہوا دل لے کر میں درماندہ اس بارگاہ عطا کا، گناہ گار ہوں ایک خطا ہو گئی ہے، ایک ٹوٹا ہوا دل لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ سب نے چھوڑ دیا، تنہا رہ گیا، اکیلا رہ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیج دیا وحی دے کر کہ عبداللہ بن سلام سے کہو کہ تم تنہا نہیں ہو، انما ولیکم اللہ و رسولہ، اب تو خدا بھی تمہارا دوست ہے، رسول بھی تمہارا دوست ہے۔ صرف یہاں پر بات کو ختم نہیں کیا، والذین آمنوا، ایمان والے بھی تمہارے دوست ہو، الذین یقیمون الصلاۃ، یہ دیکھو تم ان لوگوں میں شامل ہو گئے ہو جو نمازیں ادا کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، انسانیت کا خیال رکھتے ہیں، وہاں پر تمہیں وہ عزت نہیں ملی جو یہاں پر عزت ملے گی، لیکن یہ بھی یاد رکھو یہ اکڑ کر نہیں چلتے، وہم راکعون، یہ بڑے عاجز بھی ہیں، یہ بڑے منکسر بھی ہیں، منکسر المزاج ہیں، ان لوگوں کے ساتھ اب تمہاری وابستگی ہو گئی ہے۔ عبداللہ بن سلام کو مبارک دے دو۔ جب یہ مبارک دی گئی تو چہرے پر مسکراہٹ آئی، کہنے لگے خدا کی قسم یہاں پر غلام بن کر جو ہے وہ سمجھانے کے لیے میں آیا تھا، امام تھا اس وقت یہودیوں کا، لیکن جب سے گیا ہوں تو غلام بن کر گیا ہوں، اور ایسا لطف امامت پہ بھی نہیں آیا جیسا لطف غلامی میں آیا۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر انمول کر دیا۔ سودا لینے گئے، بازار گئے، سودا لینے ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے، جس کو خریدنے کے لیے گئے تھے اسی کے ہاتھ بک کے آ گئے۔ تو غلامی جو ہے نا ایک بہت بڑی لعنت ہے، غلامی میں قوموں کا ضمیر برباد ہو جاتا ہے، غلامی میں کام آتی ہیں تدبیریں نہ شمشیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ یہ غلامی انسان کو تباہ کر دیتی ہے، لیکن ہر غلامی نہیں، جہاں غلامی رسول کی آتی ہے وہ انسان کو آباد کر دیتی ہے۔ غلام ہو تو رسول کا غلام، اور اس غلامی میں پھر انسان اپنا تن من دھن سب کچھ قربان بھی کر دے تو پھر بھی اس کو پرواہ نہیں، وہ اس پر خوشی خوشی قربان کرتا ہے۔ کام مردوں کے جو ہے وہی کر جاتے ہیں، جان سے اپنی جو کوئی کے گزر جاتے ہیں، پھر وہ اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے، پھر مشکلات ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتی، مصیبت بھی راحت فضا ہو گئی ہے، تیری آرزو رہنما ہو گئی ہے،
جب محبوب کی آرزو ہی ان کی رہنما بن جائے تو دنیا میں آنے والی مشکلات پھر ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، پھر مصائب و علام اس کے سامنے دم توڑ دیتے ہیں کہ تیرا ہی ایک غم کافی ہے، دنیا کے غم میرا کیا بگاڑ دیں۔ وہ جس خاتون کے 4 بہن بھائی، اس کے جو ہے اس کا بیٹا، اس کا شوہر، اس کا جو ہے وہ اس کا باپ، ٹھیک ہے، اس کا بھائی، وہ چاروں جو ہے غزوہ احد میں شہید ہو گئے، چاروں کے چاروں۔ تو اس کے خاتون کے آخری الفاظ پتہ کیا تھے؟ جب ان کو بار بار یہ خبر دی گئی فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا، تمہارے سارے جو ہے پورا کنبہ تمہارا شہید ہو گیا، تو جب اس نے حضور کی خیر و عافیت کی خبر سنی اس نے یہ الفاظ کہے، کل مصیبت بعدک جلل، اگر آپ ٹھیک ہیں تو دنیا کا کوئی غم مجھے نڈال نہیں کر سکتا۔ غم کی کیا جرت ہے کہ وہ میرے قریب بھی آ جائے، مصائب و علام کی کیا جرت کہ وہ میرے راستے میں رکاوٹ بھی بن جائیں، اگر تو سلامت ہے، تیرا غم سلامت رہے، دنیا کا کوئی غم مجھے نڈال نہیں کر سکتا۔ میری خوشی اور میری بہاریں میرے بھائی کے دم قدم سے وابستہ نہیں تھی، میری زندگی کی بہاریں میرے بیٹے کے دم قدم سے وابستہ نہیں تھی، میری زندگی کی بہاریں میرے باپ کے دم قدم سے وابستہ نہیں تھی، میرے آقا میری زندگی کی بہار تو آپ کے دم قدم سے وابستہ ہے۔ کل مصیبت بعدک جلل، اگر آپ ٹھیک ہیں تو دنیا کا کوئی غم مجھے نڈال نہیں کر سکتا۔ چراغ الفت گواہ رہنا، اے دور حاضر گواہ رہنا، چراغ الفت جلایا ہم نے، اس الفت کے قدم قدم پر ہمارے ہی لہو کے دیے جلیں۔ اس نے کہا کہ عشق ایک ڈھونگ ہے، عشق ایک ڈھونگ ہے، ڈرامہ ہے، عشق ایک ڈرامہ ہے۔ اس نے کہا کہ عشق ایک ڈھونگ ہے، ہاں دنیا کی بات کی جائے تو ڈھونگ ہو سکتا ہے، عشق ایک ڈھونگ ہے۔ میں نے کہا خدا کرے کہ تجھے ہو جائے، میں نے کہا خدا کرے کہ تجھے ہو جائے، پھر تو جو ہے کوئی تجھ کو اس سے جدا کرے، تو اسے تسبیحوں پہ پڑھا کرے، تو گلی گلی پھرا کرے، تو اسی کا نام جپا کرے، پھر میں کہوں کہ عشق ایک ڈھونگ ہے، تو نہیں نہیں کہا کرے۔